تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، آج جو ہم نے قرآن پاک کا حصہ نماز تراویح میں سنا ہے، سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ یوسف کا کچھ حصہ، آج سورہ یونس اور سورہ ہود کے بارے میں کچھ چیزیں بیان کی جائیں گی۔ یہاں سے سورتوں کا نیا دور شروع ہو رہا ہے جو الف لام را سے یا الف لام میم را سے شروع ہو رہی ہیں۔ یہ جو صورتیں ہیں یہ قرآن حکیم کا بنیادی وہ حصہ ہے جو عرب کو، قریش کو قرآن حکیم کی تعلیمات کے لیے تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی تعلیمات کو بیان کیا ہے کہ دنیا کی قوموں کے لیے قرآن حکیم کے رہنما، قرآن حکیم کے مسائل کو سمجھنے والے اور آگے دنیا کی ہر قوم کو قرآن حکیم کی تعلیمات اس کی ذہنیت کے مطابق، اس کے احوال کے مطابق انہیں سمجھا سکے۔ اس لیے اس سورت کا موضوع، سورہ یونس کا موضوع وہ نبوت محمدی کا اثبات ہے کہ محمد الرسول اللہ سچے نبی ہیں، لیکن اب آپ کی نبوت انسانوں کو سمجھانی کیسے ہے؟ یہ حکمت کے اصول پر سمجھانی ہے۔ قرآن کی تعلیم ہوگی لیکن حکمت کے اصول پر ہوگی۔ دنیا میں بڑے بڑے اہل علم گزرے ہیں، فلسفی گزرے ہیں، عالم گزرے ہیں، معلومات رکھنے والے لوگ گزرے ہیں۔ اگر انسان ان کی تعلیمات پر عمل کرے، ان کی رائے پر عمل کریں، ان کی نظریات اور افکار کو قبول کر لیں تو ان کی کامیابی ایک حد تک ممکن ہوگی، لیکن مکمل کامیابی، یقینی کامیابی ان عالمانہ اور فلسفیانہ تعلیمات پر ممکن نہیں ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات یقینی ہیں، اٹل ہیں۔ وہ علم بھی ہے، اس میں حکمت بھی ہے، اس میں دانائی بھی ہے، اس میں انسانی زندگی کے ہر مسئلے کو ڈسکس کیا گیا۔ انسانی زندگی کے کئی دور ہیں، باقی جو اہل علم ہے وہ ایک دور کو دیکھتے ہیں، وہ ایک حال کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی انسان کے پیدائش سے پہلے کے دور کو بھی جانتے ہیں، اس کے پیدا ہونے کے دور کو بھی جانتے ہیں، اس کے آنے والے جو مرحلے ہیں زندگی کے ان کو بھی وہ جانتے ہیں، اس کا مستقبل کیا ہے، یقینی طور پر کامل پروگرام دیتے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی رائے اسے مسترد کرنا یہ قوموں کی تباہی ہے۔ اس لیے ہر پیغمبر آ کر قوم کے اندر دین کی تعلیمات کو، علوم الہی کو، اس کو قائم کرتا ہے، اس کو فروغ دیتا ہے، اس علم کو ترقی دیتا ہے۔ علم سے انسانوں کا ذہن وجود میں آتا ہے، علم سے انسانوں کی استعداد وجود میں آتی ہے۔ اس ذہنی اور عقلی قوتوں کے بعد، استعداد کے بعد اب علم کا نتیجہ عمل کی شکل میں آتا ہے۔ جو علم کے بعد حرکت پیدا نہ ہو، عمل پیدا نہ ہو، تو وہ علم تو جامد علم ہے، وہ تو انسانوں کو تباہ کرنے والا ہے، جو انسان کو عمل پر نہ ابھارے۔ اب انسان کا عمل وہ اس کے ارادے سے پھوٹتا ہے۔ عمل اور ارادہ یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اب انسان کا عمل اس کے ارادے کا مظہر ہے، اور اس کا ارادہ اس کی عقلی اور ذہنی قوتوں کا یہ عظیم ترین، یہ اس کا مرکز ہے، اس کے بیک پر اس کا ارادہ۔ اس لیے نبی آ کر اپنی تعلیمات سے انسانوں کے ذہنوں کو جو جوڑتے ہیں، ان کو تدبیریں سکھاتے ہیں، عمل کی بھی، ان کے اندر نئی قوتیں کھڑی کرتے ہیں، پرانا پن ان کا ختم کرتے ہیں، اور ان کے اندر زندگی کی لہریں پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک طرف اندر سے ارادے پھوٹتے ہیں اور ان اندر کے ارادوں کی بنیاد پر
باہر عملی زندگی کی تحریکات پیدا ہوتی، اب معاشرہ نئی جہتیں لے کر پھر آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر وہ انسانوں سے اس تعلیم کو دینے کے لیے کوئی اجرت مزدوری نہیں مانگتے، یہ سارے کام خیر خواہی کی بنیاد پر کرتے، سارے کام انسانیت کے بنیادی مقاصد کی تکمیل کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے کسی سے کوئی لالچ نہیں، کسی سے نبی کو کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہوتا۔ ہر انسان کو ترقی دینا ان کی طبعی اور ذاتی خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں کتاب حکیم کی، حکمت والی کتاب کی۔ اب قرآن حکمت والی کتاب ہے، پیغمبر اعظم محمد الرسول اللہ یہ حکمت کی باتیں قریش کو، مکہ والوں کو، عرب کے لوگوں کو سناتے، سمجھاتے، بتاتے ہیں، لیکن یہ آگے سے تعجب کرتے، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس، یہ تعجب کرتے ہیں کہ یہ حکمت، عقل اور علم کی بات، نبوت کا پیغام یہ ایک مرد پر کیوں آ گیا جو ہم میں سے ہے۔ اب یہ ہمیں ڈراتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، ہماری غلطیاں سمجھاتا ہے کہ ہماری غلطی کیا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے پیغمبر ان کی غلطیاں بتا کر ان کو بتاتا ہے ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان کا ترقی کا قدم، سچائی کا قدم کون سا ہوگا اپنے رب کے نزدیک۔ ہر قوم نے قدم اٹھانا ہے، ہر بچہ روزانہ قدم اٹھاتا ہے، ہر دن نئے کام کرتا ہے، اگلے دن پھر وہ نیا کام کرتا ہے۔ تو ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان کی ترقی کا قدم اٹھنا ہے ان کے رب کے نزدیک۔ لہذا اب یہ ترقی کا پروگرام اللہ کا قرآن دے رہا ہے، اور قرآن ان کو پیغمبر سمجھا رہے ہیں، اور یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، الٹا پیغمبر پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ علم یقینی علم کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کائنات کا پورا نظام اس بات کا گواہ ہے کہ پیغمبر تمہیں کس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اپنے اوپر اللہ کو حاکم مانو، اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں چلتی، اور انسان کو اپنے ہر عمل میں اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی باز پرس کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں۔ اب وہ قرآن کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب جب قرآن نبی پاک ان کو سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ کے مطابق ہماری ترقی اور ہماری کامیابی ہماری عقل میں ہے، ہماری رائے میں ہے، ہمارے فیصلوں میں ہے، ہم آپ کی بات نہیں سمجھ سکتے۔ ایتے بقرآن غیر ھذا، آپ یہ قرآن لے جائیں، نیا قرآن لے کر آئیں جس میں ہمارے مفاد کا تحفظ ہو، ہمارے لیے قانون سازی ہو، سرداروں کے لیے ہو، وڈیروں کے لیے ہو، قریش کے لیے ہو، عرب کے خاص طبقوں کے لیے ہو، باقی جو سارے انسان ہیں آپ ان کو کیوں لے کر آتے ہیں؟ تو اللہ کے پیغمبر بتاتے ہیں نہیں، بین الاقوامی نظام، بین الاقوامی قانون، دنیا کی ساری قوموں کی ترقی کا اس کا بنیادی مظہر صرف اللہ کی ذات ہے، وہ بنیادی مرکز اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ کو حق پہنچتا ہے وہ ساری دنیا کی قوموں کی ترقی کا پروگرام دے۔ اب تمہیں اس پر کیا اعتراض ہے؟ اب قرآن کی روشنی میں تم اپنی ترقی کا راستہ اپناؤ، اپنا عمل اٹھاؤ، اپنا قدم اٹھاؤ، اپنی جماعت تیار کرو۔ اب یہاں سے دوسری بات جو قرآن سمجھانا چاہتا ہے کہ ہر انسان کا ہر عمل اس کی ذہنیت کی پیداوار ہے۔ اب انسان کا جیسا ذہن ہوگا ویسے اس کا عمل ہوگا۔ اب اس کا ذہن کیسا ہے؟ اس کا ذہن اس کے ماحول کی پیداوار ہے، وہ ماحول سے اپنا ذہن بناتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی آ کر ایک تو انسانی ذہن کو بنیاد بناتے ہیں، وہ ذہن جس ماحول میں ہے اس ماحول کو بنیاد بناتے ہیں۔ تو انسان کی قیمت وہ اس کے ذہنیت کی بنیاد پر ہے، اس کے ماحول کی بنیاد پر ہے۔ ایک اچھا انسان ایک غلط جماعت کے اندر ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ایک چوروں کی جماعت ہے، ایک اچھا انسان چوروں کی جماعت میں اٹھتا بیٹھتا ہے، لوگوں کے نزدیک اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ کوئی ویلیو نہیں۔ تو انسان کی قدر ایک اچھے ماحول سے ہوتی ہے، اچھی جماعت سے ہوتی ہے، اور اچھی جماعت وہ ہوتی ہے کہ جس میں صحیح ذہن رکھنے والے اور صحیح عمل کرنے والے لوگ موجود ہوں۔ اب یہ اللہ کے نبی آ کر انسانوں کا ذہن بدلتے ہیں اپنی تعلیم سے، اور انسانوں کا ماحول بدلتے ہیں اپنی صحبت سے۔ اس لیے نبی بیک وقت دو چیزیں دیتا ہے، ایک علم اور ایک اپنی تربیت اور صحبت۔
اب نبی کی صحبت سے اللہ کا علم آئے گا، اور نبی کی صحبت سے ان کو اللہ کے علم پر اعتماد پیدا ہوگا، اور یہ اپنے معاشرے میں ہر گناہ، ہر برائی، ہر شرک، ہر گمراہی کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں اس صورت میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کائنات میں کتنی بڑی ہے، کتنی طاقتور ہے، کتنی مؤثر ہے، وہ دنیا کے حالات پر اس کا کتنا کنٹرول ہے، کتنا قابو ہے، کائنات کے اول سے لے کر آخر تک اللہ ہی اللہ ہے۔ تو پھر اللہ کو چھوڑ کر، اس کے نبی کو چھوڑ کر، اس کے قرآن کو چھوڑ کر، اس کے علم کو چھوڑ کر، اس کے پروگرام کو چھوڑ کر انسانوں تم کہاں جا رہے ہو؟ تم ذرا غور تو کرو۔ قرآن توحید کی دعوت دیتا ہے، توحید اور عدل کی دعوت ایک ہے۔ توحید اور عدل کی دعوت سے انسانی معاشرہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ انسانی معاشرہ کیسا ہوگا؟ وہ خوبیوں والا ہوگا، بیماریوں والا نہیں ہوگا، عیبوں والا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں قرآن کے اندر، میرے پیغمبر ان کو بتا دو، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ قرآن تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے موعظت بن کر آیا، واعظ بن کر آیا، نصیحت بن کر آیا، خیرخواہی بن کر آیا، وشفاء لما فی الصدور، یہ تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج بن کر آیا، دلوں کا روگ، تمہارے اندر کی قوتوں میں جو تضادات ہیں، ٹکراؤ ہے، کمیاں اور نقائص ہیں، قرآن ان کو دور کرتا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت ہے، یہ قدم قدم پر ہدایت دیتا ہے، رہنمائی دیتا ہے۔ ایک تاجر نے تجارت کیسے کرنی ہے، ایک جج نے عدالت میں بیٹھ کر فیصلے کیسے کرنے ہیں، ایک تم حکمران بنو تو دنیا میں حکمرانی کی اسلوب اور طریقے کیا ہوں گے، تم اپنے گھر میں خاندان میں آتے ہو تو باپ ہونے کی حیثیت سے تمہاری کیا ذمہ داری ہے، بیٹا ہونے کے حوالے سے تمہاری کیا ذمہ داری ہے۔ قرآن یہ سمجھاتا ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے اندر رحمت پیدا کرتا ہے، شفقت پیدا کرتا ہے، آپس کی محبت پیدا کرتا ہے۔ پھر قرآن نے یہاں دو نبیوں کے واقعے سنائے جو عربی قوموں کے علاوہ ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام، اور ان کے ضمن میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا۔ اب دو نبیوں کا واقعہ سورہ یونس میں اصل ہے، جو عجمی قوموں کے نبی تھے، عجمی قوموں کی ذہنیت کو انہوں نے کس طرح تبدیل کیا۔ نوح علیہ السلام مجدد نبی ہے، اسی طرح یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بدلنے کا منصوبہ بنایا۔ قرآن ان کا دور بھی بیان کرتا ہے کہ دیکھو وہ اپنی قوم کو برے حالات سے، گناہ کی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ تمہارے سامنے کے حالات اور واقعات ہیں، یہ ان نبیوں کی نبوت دلیل ہے، نبوت محمدی کی، جو کام ان نبیوں نے اپنے دور میں کیے تھے، محمد الرسول اللہ اپنے دور میں بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ اس لیے تمہیں نبوت محمدی پر کیا شک ہے؟ نبوت محمدی سے تم علم کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ زندگی کی رہنمائی کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ آج مسلمانوں کا بھی وہی حال ہو گیا، نبی پاک کا نام آتا ہے، درود پاک پڑھتے ہیں، نبی پاک کا نام آتا ہے، ہاتھوں کو چوم کر، انگوٹھے چوم کر، آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں، لیکن نبی پاک جو پروگرام دیتے ہیں، جو علم دیتے ہیں، عمل کا راستہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ آپ کے نام پر قربان، لیکن آپ کے حکم پر عمل نہیں کر سکتے۔ حکم عمل کسی اور پر کریں گے، شیطانوں کے حکم پر عمل کریں گے، عملی طور پر دوسروں کے ساتھ ہے، محبت آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کے ساتھ محبت ہوگی تو عمل بھی تو اتباع سنت کا ہوگا۔ رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ اس لیے قرآن نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ فرمایا دیکھو جب جبر کا دور ہوتا ہے، فرعون غالب ہوتا ہے، تو اس وقت نبی کو وہ نہیں چلنے دیتا، نبی کی رائے نہیں چلنے دیتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، لیکن وہ قوم بنی اسرائیل کی اپنی قوم ہے، ان کو دعوت دیتے ہیں، ان کے بڑے لوگ ڈر میں ہیں، دباؤ میں ہیں فرعون کے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانتے۔ وما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے چند نوجوان صرف مسلمان ہوئے، ان کی تعلیم سیکھتے تھے، ان کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، ان سے ذہن لیتے تھے، ان سے علم حاصل کرتے تھے، ان کی صحبت سے ان کے اندر قوت پیدا ہو گئی، اب باہر جا کر کام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حکم دیا، قدم بڑھاؤ، جیسا کام تم کر سکتے ہو، جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، صحیح کام کرو۔ اس لیے کہتے ہیں ایک قوموں کے لوگ، انسان دو قسم کے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں
جو جاہل ہے اور اپنی جہالت کا اعتراف کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں، لا علمی کا اعتراف کرتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے جاہل، نادان۔ اب یہ جاہل آدمی سیکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، جو اس کو خیر کی بات بتائے اس سے سیکھے گا، ترقی کرے گا۔ اور ایک ہے جہل مرکب، جانتا نہیں ہے کچھ بھی لیکن اپنی جہالت کا اعتراف نہیں کرتا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں سیکھ جاؤں، یہ جہل مرکب ہے۔ یہ جو عمل کرے گا غلط کرے گا، جو عمل کرے گا باطل کرے گا، اس کے ہر عمل کا نتیجہ غلط نکلے گا۔ پڑھا ہوا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، تعلیم یافتہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، لیکن قوموں کے عروج و زوال کی اسباب جانتا ہی نہیں، سلسلہ علل و معلول کو وہ جانتا ہی نہیں، قوموں کی تباہی اور بربادی کے اسباب جانتا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک واقعہ کہ ایک نئی دلہن کسی گھر میں آئی تو وہاں جو پہلی بوڑھی موجود تھی اس نے کہا کہ بیٹی کھانا پکانا ہے، مہمان آ رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے کہا سالن پکانا ہے، گوشت پکانا ہے۔ اس نے کہا یہ مجھے پتا ہے۔ اس میں گھی بھی ڈالنا ہے۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس میں مرچیں بھی ڈالنی ہے، اس میں نمک بھی ڈالنا ہے۔ وہ کہتی سارا کچھ مجھے پتا ہے۔ پھر اس کو دسترخوان پر سجانا ہے، پھر ان کے لیے سویٹ ڈش تیار کرنی ہے، وہ دودھ کی اور کھیر بنانی ہے۔ اس نے کہا یہ بھی مجھے پتا ہے۔ اس نے کہا اس کے اوپر تم نے کوئی ایسی بادام شدام وغیرہ چیزیں ڈالنی ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ بھی پتا ہے۔ اس نے کہا پھر جنگل سے سوکھا جو گوبر ہوتا ہے، وہ اونٹ کا یا مینگنیاں ہوتی ہیں بکریوں کی، وہ لانی ہے اور لا کر پیس کر اس کے اوپر وہ بھی گرولنا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے یہ بھی پتا ہے۔ اور جب وہ تیار کر کے ڈش آئی، مہمان آئے اور دسترخوان لگا اور سویٹ ڈش کے اوپر اس نے وہ بھی ڈالا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں مجھے سارا کچھ پتا ہے۔ آج مسلمانوں کا یہی حال ہے، ان کو سارا کچھ پتا ہے، یہ جہل مرکب ہے، پتہ کچھ بھی نہیں ہے اور سمجھتے ہیں بہت بڑے عالم ہیں۔ ہر آدمی دوسرے کو رائے دے رہا ہے، ہر ایک آدمی دوسروں کا علاج کر رہا ہے، ہر ایک آدمی دوسروں کو مسئلہ بتا رہا ہے۔ اب بیویاں کر بیٹھے ہوئے وہ فقہ کے مسئلے بتا رہے ہیں، اسی طرح جاہل لوگ ہیں وہ سیاست کے مسئلے بتا رہے ہیں۔ جس نے سیاست پڑھی نہیں وہ سیاست میں رائے دے رہا ہے، تو اس قوم کا کیا حال بنے گا؟ دین جانتے نہیں دین بتاتے ہیں، فقہ جانتے نہیں فقہ بتاتے ہیں، ڈاکٹری جانتے نہیں ڈاکٹری بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہم بڑے عالم ہیں۔ اس لیے جہل مرکب ہے، یہ جاہل مرکب ہے، یہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، یہ ہمیشہ اپنے خول میں بند رہے گا۔ لیکن جو جاہل ہے وہ ترقی کر جائے گا، وہ آگے بڑھ جائے گا، اسے جب علم بتایا جائے گا وہ ترقی کرے گا۔ اس لیے احکم الحاکمین وہ اللہ کی ذات ہے، اس کے حکم کی طرف ہم نے آنا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی قوم کو بتاتے ہیں باہر فرعون کی فوجیں ہیں، اس کا قبضہ ہے، اس کی طاقت ہے، ہم کمزور ہیں، تو کیا کرو؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم بھیجا کہ تم مصر کے اندر ٹھہرو، تم نے اس قوم کو ترقی دینی ہے، اس قوم کے اندر ورک کرو، محنت کرو، جتنا تم کر سکتے ہو وہ کام کرو، باقی اللہ تعالیٰ نتیجہ پیدا کرے گا۔ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، اپنے مرکز بناؤ مصر کے اندر، ہر گھر ہر قبیلے کے اندر تمہارا ایک مرکز ہو، وہاں ایک دن اپنی ڈیوٹی لگائیں، دوسرے دن اگلے مرکز میں ڈیوٹی لگائیں، تیسرے دن تیسرے مرکز میں، چوتھے دن چوتھے مرکز میں، 12 قبیلے ہیں، 12 مرکز بنائیں ہر قبیلے کے اندر۔ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، اپنا مرکز بنا کر ہر قبیلے کے اندر جا کر اپنے اوقات تقسیم کر کے ان کو ذہن بدلو، تعلیم دو، وقت مقرر کر دو۔ باہر تعلیم نہیں دے سکتے، اندر تعلیم دو گھر کے اندر، اور وہاں کیا کرو؟ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، اپنے گھروں کو قبلہ گاہ بناؤ، مرکز بناؤ، عبادت کا مرکز، نماز کا مرکز، اجتماعیت کا مرکز، طاقت کا مرکز۔ طاقت کس چیز میں ہے؟ صحیح علم میں۔ طاقت کس چیز میں ہے؟ جماعت کے اندر، نماز میں کھڑے ہو جائیں، تنظیم پیدا کر لیں۔ طاقت کس چیز میں ہے؟ ایک امیر کا حکم مان کر چلنے میں، تنظیمی قوت پیدا کرنے میں۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اپنے اندر اجتماعی عمل پیدا کرو نماز کے ذریعے سے، اور نماز کے ذریعے سے ذہنی ترقی پیدا کرو، اللہ تک سفر طے کر لو نماز کے ذریعے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ،
اور میں ان ایمان والوں کو خوشخبری دے دے. یہ جو موسیٰ علیہ السلام، اب موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، یا اللہ یہ جو فرعون ہے اس کے پاس تو طاقت بہت ہے، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ تو نے انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تو نے ان کو مال دیا، زینت دی، بلڈنگیں دی، پیسہ دیا، ساری چیزوں پر قبضہ ان کا ہے. ہماری قوم تو غلام کمزور ہے، ہم ہیلپ لیس ہیں، سب کچھ تو ادھر ہے. اب فرعونوں کا مال تباہ کر دے. وَاطْمِسْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے مال تباہ کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ عذاب کی طرف پہنچے اور ہمیں ترقی دے، ہمیں آگے بڑھے. اللہ نے جواب دیا، قد اجیبت دعوتکما، اے نبیو تمہاری دعا قبول ہو گئی، اپنا عمل جاری رکھو. نتیجہ کب آئے گا؟ ایک عمل مکمل ہوگا، نتیجہ آئے گا. اب فرعون کب غرق ہوا؟ 40 سال کے بعد. نبی دعا مانگتے ہیں فرعونوں کو غرق کر دے، یہ کمزور کر دے، ان کو ہمیں طاقتور بنا دے. 40 سال کے بعد دعا کا اثر آیا. دعا 40 سال پہلے مانگ رہے ہیں اور آج ہم ادھر سے دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں ابھی آسمان پھٹے اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آ جائے. ہم سمجھتے ہیں 4 آدمی بیٹھ کر قرآن سیکھ رہے ہیں، 4 آدمی بیٹھ کر سیکھیں گے، کل 100 آدمی بیٹھ کر بھی سیکھیں گے. اب ایک آدمی ایک گھر کا نمائندہ، ایک آدمی ایک خاندان کا نمائندہ، وہ اپنے گھر میں خاندان میں جا کر قرآن کی آواز لگائے گا. اس کے بچوں میں، اس کی بیوی میں، اس کے دوستوں میں، اس کے حلقہ احباب میں یہ قرآن کی آواز پہنچے گی. تو اب موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی. اور دعا قبولیت کا اثر کب آیا؟ اللہ نے پیغام پہلے دی، دعا قبول ہو گئی ہے، لیکن اثر اور نتیجہ 40 سال کے بعد آیا. اب پھر فرعون غرق ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو نمونہ عبرت بنا دیا. اسی طرح آج جو نبوت محمدی کا انکار کرے گا، پیغمبر کے مشن اور پروگرام سے ہٹے گا، جس طرح فرعون موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مان کر اور نوح علیہ السلام کے دور کے متکبر ان کی نبوت کی بات نہ مان کر، اسی طریقے سے یونس علیہ السلام کے دور کے لوگ ان کی بات نہیں مانی، لیکن جب انہیں احساس ہوا، استغفار کیا، اللہ نے ان کا عذاب ٹال دیا. تو عذاب نبی کے ذریعے سے ٹلتے ہیں، نبی کی تعلیم کے ذریعے سے چلتے ہیں، کیونکہ نبی کی تعلیم انسانوں کو ترقی دینے کی ہوتی ہے، مفاد کی نہیں ہوتی، فائدہ حاصل کرنے کی نہیں ہوتی. سچے لیڈر ہوتے ہیں. جو لیڈر قوم سے فائدہ لے، خود فائدہ اٹھائے، قوم کو نقصان پہنچائے، وہ قوم کا لیڈر نہیں ہو سکتا. ان کے مال بن جائیں، ان کی کوٹھیاں بن جائیں، ان کے بچے پڑھ جائیں اور قوم کے بچے تباہ ہو جائیں. نبی آ کر قوم کو ترقی دیتا ہے، قوم کو آگے بڑھاتا ہے. یہ قوم کے اصلی رہنما ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان ترقی کرتے ہیں، معاشرے ترقی کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر عرب قوم کے نبیوں کا تذکرہ کیا. حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. یہ قوموں کے وہ نبی ہیں، یہ عرب قوم کے اندر آئے تھے. یہ اجمی قوموں کے نبی ہیں. یہ مکہ والوں کو، قریش کو سمجھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں نبیوں کی بات نہیں مانی، تباہ ہو گئے. تم دیکھ لو قوم عاد، ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی، وہ تباہ ہوئی، متکبر قوم تھی. قوم صالح، قوم ثمود، صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانتی ہے، وہ تباہ ہو گئی. اس لیے اللہ کا حکم چلتا ہے. نوح علیہ السلام جب عذاب آیا تو اس وقت انہوں نے کہا اپنے بیٹے کو، دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے، دیکھا کہ بیٹا بھی جا رہا ہے، اور بیٹے کو آواز دیتے ہیں، یا بنی ارکب معنا، اے ہمارے بیٹے اپنی جماعت بدل، تو جس جماعت میں جا رہا ہے اس پر تو عذاب آ رہا ہے. یہ غلط جماعتوں پر عذاب آتا ہے. اس لیے جھوٹے لوگ، متکبر لوگ، ان کی صحبت سے بچو. ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کافروں کا ساتھ مت دے. وہ کہنے لگا یہ عذاب سے میں نہیں ڈرتا ہوں، کیوں ذہن بن گیا تھا. اپنے والد کو کہتا ہے کہ میں تو ان سرداروں، لٹیروں، ظالموں کے ساتھ ہوں گا. رہ گیا مسئلہ عذاب کا، سآوی الی جبل، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، یہ پانی کی طرف تک پہنچے گا. یعصمنی من الماء، جس پانی سے آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، یہ تو میں اس پانی سے بچاؤ میرے پاس ہے. اپنی عقل استعمال کرتا ہے، اپنا ذہن وہ پیش کرتا ہے نوح علیہ السلام کو. نوح علیہ السلام کہتے ہیں تیرا ذہن یہاں نہیں چل سکتا، یہ تو سلسلہ علل اور معلول کا ایک نیا سلسلہ ہے. یہ اس سلسلہ عذاب کی ایک کڑی ہے پانی.
یہ روزانہ کے نازل ہونے والی بارش نہیں ہے. میں تمہیں اور خبر دے رہا ہوں اور تم اس خبر پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. لا عاصم اليوم من امر اللہ، یہ اللہ کا عذاب بن کر آ رہی ہے بارش، اس سے کوئی بچا نہیں سکتا، نہ کوئی پہاڑ نہ کوئی درخت اور کوئی چیز بھی تمہیں نہیں بچا سکتی. بچا سکتی ہے تو ہماری صحبت، ہمارا ماحول، ہماری جماعت کے اندر، ہماری جماعت میں آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ. اس لیے آج مسلمان کیوں تباہ ہو رہے ہیں؟ یہ غلط جماعتوں کے اندر ہے، ظالموں کے ساتھ دے رہے ہیں. اس لیے نبیوں کی تعلیمات جو سچی تعلیمات ہے اس کی طرف واپس آئیں. اب قرآن حکیم کی سمجھاتا ہے. اب یہ قوموں کا مرض کیا ہے؟ ذہنی مرض، دماغی مرض، عقلی مرض، قلبی مرض. وہ کیا؟ شرک پیدا ہو گیا ان میں. جس قوم میں شرک پیدا ہوتا ہے، شرک سے تکبر پیدا ہوتا ہے، جمود پیدا ہوتا ہے، محدود ہو جاتے ہیں، ذہن چھوٹے ہو جاتے ہیں. اب ایک خدا کو مان رہے ہیں، وہ خدا ہی چھوٹا سا ہے، اس کا ذہن بھی چھوٹا ہو جائے گا. اور جو اللہ کو مانے گا، اللہ کائناتوں پر حاوی ہے، جو اللہ کائناتوں پر حاوی ہے، انسان اس کو مانے گا، اس کا ذہن بڑا ہو جائے گا. اس لیے شرک کی وجہ سے انسانوں کا ذہن چھوٹا ہو جاتا ہے. جب چھوٹا ذہن فیصلے کرتا ہے تو چھوٹے فیصلے کرتا ہے، اور چھوٹے فیصلوں کا نتیجہ اس کو خود بھگتنا پڑتے ہیں، قوم کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. اس لیے قرآن نے یہ سمجھایا کہ یہ ساری تباہی اور بربادیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تمہاری ذہنیت سے بوجھ رہی ہیں. تم جس جماعت کا حصہ ہو، اس جماعت کا ساتھ دینے کی وجہ سے وہ ظالم اور متکبر اور جاہل ہیں، اس لیے تمہارے نتائج بھی غلط آ رہے ہیں. لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموت فکان من المغرقین. موت آئی، اس نے پکڑا اور اس کو ڈبو دیا. اب نوح علیہ السلام کا بیٹا سامنے ڈوب رہا ہے، پریشانی تو ہوتی. اب جب عذاب تھما تو اللہ سے التجا کرتے ہیں، اے میرے رب، ان بنی من اہلی، یہ میرا بیٹا تو میرا اہل تھا، فإن وعدك الحق، تیرا وعدہ تو حق تھا کہ میں آپ کو اور آپ کی نسل کو بچاؤں گا. یہ تو میرے سامنے تباہ ہو گیا. یہ کیوں تباہ ہو گیا؟ بیٹا تو میرا تھا، پھر تباہ کیوں ہو گیا؟ تیرا وعدہ بھی تھا کہ آپ کو اور آپ کی نسل کو بچاؤں گا. اللہ کی طرف سے جواب آیا، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. وہ آپ کا اہل نہیں تھا، اس لیے کہ اس نے آپ کا مشن چھوڑ دیا، آپ کا پروگرام چھوڑ دیا، آپ کے علم سے اپنے عمل کی مہمیز لینا چھوڑ دیا. اس کے عمل کی بنیادیں شیطانوں کے فیصلوں اور ارادوں اور علم پر مبنی تھی. اس لیے انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. پھر اللہ نے توجہ تنبیہ کر دی، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں سوال مت کیا کرو. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اے نوح تجھے نصیحت کرتا ہوں، نادان مت بنا کرو. علم الحقائق، کائناتی علم، انسانی زندگی کے تقاضے وہ خاندانی بنیادوں پر نہیں چلتے ہیں، وہ تو انسانی اصولوں پر چلتے ہیں، وہ کائناتی حقائق پر چلتے ہیں. کہتے ہیں قیامت کے دن جب ساری مخلوق تنگ ہوگی، عذاب انصاف کا، عدالت انصاف کی عدالت لگ جائے، ہر آدمی تنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف شروع کر دے، فیصلے شروع کر دے. یہ معاملہ شروع نہیں ہو رہا. سورج سوا نیزے پر، زمین بدل گئی ہے اور ہر آدمی، گھر ہے کوئی نہیں، سایہ کوئی نہیں، ہر آدمی پر عذاب اور خوف طاری ہے. اب سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ ابو البشر ہیں، آج اللہ سے سفارش کریں کہ یہ انصاف کے تقاضے شروع ہو جائیں، عدالتی کارروائی شروع کریں. وہ کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا. اللہ نے پوچھ لیا کہ کیوں کھایا تھا درخت، کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں نہیں جاتا اللہ کے دربار میں. اس کو جو نوح علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو نوح علیہ السلام کہیں گے میں تو اللہ کے پاس نہیں جاتا. اللہ نے مجھے پوچھ لیا کہ تو نے کیوں اس دن پوچھا تھا کہ میرا بیٹے کو کیوں ہلاک کر دیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں تو نہیں جاتا. تم جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے میں تو نہیں جاتا. تم جو آگے فلاں نبی کے پاس، سارے نبی بھیج دیں گے امام الانبیاء کے پاس کہ محمد الرسول اللہ کے پاس جائیں. ساری مخلوق قیامت تک کے آنے والے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے حضور علیہ السلام کے پاس درخواست لے کر آپ قوموں کا مسئلہ حل کریں، انسانوں کا مسئلہ حل کریں.
آج وہ ترقی کا اگلا مرحلہ ان کا شروع ہو جائے، پتہ چل جائے ہر ایک کو، فرمایا ہاں میں ہی اس لائق ہوں، میں ہی یہ کام کروں گا۔ اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دعائیہ کلمات سکھائیں گے، اور اللہ فرمائے گے میرے محمد ارفع راسک سلطو وشفا تو شفا، آپ مانگی کیا مانگتے ہیں؟ میں یا اللہ اپنی مخلوق کا حساب شروع کرتا، اور میں کہاں سے حساب شروع کرتا؟ اور میں یہ ابو بکر صدیق سے حساب شروع کرتا، پہلا اس امت کا حساب ہوگا سب سے پہلے۔ نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، اور میں یہ امت آخر میں آئی ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے ہوگی، سب سے پہلے جنت میں جائے گی، سب سے پہلے ان کا حساب کتاب ختم کیا جائے گا۔ اللہ کے بعد جو نبی ہمارے لیے ہر وقت تڑپ رہا ہے، جو علم دے کر گئے، جو پروگرام دے کر گئے، جو مشن دے کر گئے، جن جہالتوں سے نکال کر گئے، جو امانت سپرد کر کے گئے، آج مسلمان اس سے غافل، آج دنیا میں کفر کی زندگی، ظلم کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے اندر، اور ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے سر کے بال تو سفید ہو گئے، سر کے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ فرمایا شیبتنی الہود والمرسلات واخواتها، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، سورہ مرسلات نے بوڑھا کر دیا، اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اس میں کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، میرے پیغمبر جو ہم نے آپ کو علم دیا اس کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، آرام چھوڑ دیں، اپنا گھر بار کی پرواہ مت رکھیں، اپنی صرف اپنے ذاتی انفرادی مفادات کو مت دیکھیں۔ آپ کے ذمہ بین الاقوامی تعلیم ہے، قومی اور بین الاقوامی تعلیم کی تقاضے، دنیا انسانیت تڑپ رہی ہے، ان کو بحرانوں سے آپ کا علم نکالے گا۔ فاستقم کما امرت، آپ اس دین حق اور اس علم وحی پر ایسے استقامت دکھائیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اب اللہ کا حکم اس کو پورا کرنا، جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے پورا کرنا، یہ کس میں اس کا یارہ ہے۔ اور میں اللہ کے پیغمبر کی حکم مجھے آرام نہیں کرنے دیتا، مجھے رات کو سونے نہیں دیتا، یہ میرے سامنے آتی ہے فاستقم کما امرت، جیسے حکم ہوا ویسے اس پر ڈٹ جاؤ۔ ومن تاب معك، صرف آپ ہی نہیں، جو آپ پر ایمان لے کر آیا، جس نے اپنے کفر شرک ظلم کی زندگی سے توبہ کر کے آپ کی جماعت کا حصہ بن گیا، اس کے ذمہ بھی یہی بات ہے۔ اور پھر اگلا پیغام کیا ہے قرآن کا؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف ادنا میلان جھکاؤ بھی مت رکھو، ظالموں سے الگ ہو جاؤ۔ ظالم تمہاری قوم پہ اس کے خلاف کھڑے ہو، ظالم تمہارا باپ ہے اس کے خلاف کھڑے ہو، بیٹا ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ بھی نہ رکھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے تھے، دودھ پیتے تھے گائے حلیمہ کا، اور ایک طرف اس نے دودھ کی چھاتی کی آپ کے لیے رکھی ہوئی، ایک اپنے بچے کے لیے رکھی ہوئی تھی، اور کسی دن غلطی سے اگر اللہ کے پیغمبر کو اپنے بیٹے کی دوسری طرف دودھ پلانے کے لیے لٹا دیتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی دودھ نہیں پیتے تھے اس طرف سے، یہ تو میرے بھائی کا حصہ ہے دوسرے کا۔ یہ طبعی طور پر، ذہنی طور پر، عقلی طور پر، روحانی طور پر عدل و انصاف پر قائم ہے، دوسری طرف وہ ہی نہیں لگاتے، وہ اسے پتہ چلتا میں بھول گئی ہوں، جی ان کا حق دوسری طرف ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں طبیعت میں ہی عدل و انصاف تھا پہلے دن سے اللہ کے پیغمبر کی، اس لیے تو اللہ کے پیغمبر انسانوں کے رہنما ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں عذاب کیوں آتے ہیں؟ جب قومیں حقوق تباہ کرتے ہیں، انسانوں کے حقوق تباہ ہوتے ہیں، ان کے مسئلے پیدا کرتے ہیں، ایک آدمی دوسروں کا مسئلہ، دوسرا تیسرے کا مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ آج قومیں کیوں تباہ ہو رہی ہیں؟ قوموں کے حقوق پر ڈاکے پڑ گئے، ظالموں نے قبضہ کر لیا۔ آج پاکستانی قوم کا حق کون چھین رہا ہے؟ ایرانی قوم کا حق کون چھین رہا ہے؟ افغانستان کی قوم کا حق کون چھین رہا ہے؟ کون اپنی لڑائی وہاں لڑ رہے ہیں؟ آج امریکہ اور یورپ ساری دنیا کی قومیں افغانستان میں لڑائی لڑ کر وہاں کے لوگوں کا حق پامال کر رہے ہیں۔ ان کو کس نے اجازت دی ہے؟ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا حق پامال نہیں کر سکتی، کسی قوم کے وسائل پر قبضہ نہیں کر سکتی۔ اگر ایسا ہے قرآن انہیں چیلنج کرتا ہے، نبی پاک انہیں چیلنج کرتے ہیں، ہم کسی قوم کو اس کا حق نہیں مارنے دیں گے۔ آج ہر قوم کا حق مارا جا رہا ہے،
آج ہماری قوم کے وسائل پر قبضہ کس کا ہے؟ وسائل قوم کے عیاشی دوسرے کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس پر ہماری نسلوں کا حق ہے، ہمارے بچوں کا حق ہے. یہ بچے کیوں غریب ہیں؟ اب یہ کیوں مظلوم ہیں؟ ان کا حق کون چھین رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہر ایک کی حق کی جنگ لڑو. اللہ کہتے ہیں مگر نہ عذاب آئے گا دنیا میں. دنیا میں عذاب کیوں آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ما کان ربک لیہلک القری بظلم، تیرا رب کسی کو عقیدے کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا الا واہلھا مصلحون، جب تک کہ وہاں کے رہنے والے انصاف کرنے والے ہوں. جب انصاف نہیں کرتے تو اللہ کا عذاب آ جاتا. ہر ایک کو انصاف کس چیز کا نام ہے؟ ہر آدمی کو، ہر انسان کو، کافر ہو یا مسلمان ہو، اس کو حق اس کو دلوا دیا جائے. قرآن ہر مظلوم کو اس کو حق دلوانا چاہتا ہے. یہی نبی پاک کا پروگرام، یہ قرآن کا پروگرام ہے. ہر قوم کے وسائل اس علاقے میں اللہ نے پیدا کیے، لہذا اللہ نے تو دے دی ہر قوم کو. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور میں جتنی جاندار مخلوق چل رہی ہے زمین پر ان سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے. جو جس علاقے میں ہے اللہ نے اس کی روزی وہاں پیدا کر دی ہے. اب اس کی روزی پر آج قبضہ دوسروں کا ہو گیا، قبضہ چھڑانا ہے. اللہ نے تو روزی دے رکھی ہے، اللہ نے کبھی نہیں کی ہے. آج ہمارے لوگ کہتے ہیں جو غریب ہے اللہ نے غریب کیا، اللہ نے تمہیں بھوکا کیا. اللہ نے تو ساری چیزیں دے دی ہیں کائنات میں. اب قبضہ فرعون کا ہے، قبضہ قارون کا ہے، قبضہ متکبروں کا ہے. ہر نبی نے آ کر اپنے دور کی قوموں کے حق کے لیے جنگ لڑی ہے اور ان کا قبضہ چھڑوا کر غریبوں کو دلوایا ہے. ہر ایک کو اس کا حق دلوایا ہے. یہی نبوت کا مشن ہے، تحریک ہے معاشروں کے اندر. نبوت کے علم کی بنیاد پر ایک معاشرہ پیدا کیا جائے، طاقت پیدا کی جائے اور ہر کفر اور ظلم کو، بے حیائی اور گناہ کے دور کو ختم کیا جائے. اور میں یہی کامیابیوں کا راستہ ہے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد. اے اللہ ہمارے